الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ وَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 85 سے لے کر آیت نمبر 93 تک سورہ بنی اسرائیل ہے اور 15واں سپارہ ہے۔ فرمایا وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ، اگر ہم چاہتے تو سلب کر لیتے، بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، وہ وحی جو ہم نے آپ کی طرف کی ہے، ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا، پھر آپ کوئی ایسا وکیل نہ پاتے جو آپ کے لیے اس کے متعلق ہماری بارگاہ میں وکالت کرتا۔ اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے مولانا عثمانی لکھتے ہیں کہ قرآن کا جو علم تم کو دیا ہے، خدا چاہے تو ذرا سی دیر میں چھین لے، پھر کوئی واپس نہ لا سکے، لیکن اس کی مہربانی آپ پر بہت بڑی ہے، اس لیے یہ نعمت عظمیٰ عطا فرمائی اور چھیننے کی کوئی وجہ نہیں، صرف قدرت عظیم کا اظہار مقصود ہے، اور یہ کہ کیسی ہی کامل روح ہو، اس کے سبب کمالات محوب و مستعار ہیں، ذاتی نہیں۔ اس پہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا سمجھانے کے لیے۔ الا رحمۃ من ربک، سوائے اپنے رب کی رحمت کے کہ وہ ہمہ وقت آپ کے شامل حال ہے، ان فضلہ کان علیک کبیرا، یقیناً اس کا فضل و کرم آپ پر بہت بڑا ہے۔ پہلے اپنی قدرت مطلقہ کا ذکر فرمایا کہ میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، حتیٰ کہ آپ سے نعمت وحی بھی سلب کر لوں تو کوئی دم نہیں مار سکتا۔ بیان قدرت کے معاً بعد اپنی رحمت بے پایہ کا ذکر فرما دیا، جس سے اس نے اپنے حبیب مکرم کو سرفراز فرمایا۔ آیت کے اس جملے میں تو اپنے جود و کرم اور فضل و عطا کی انتہا کر دی۔ اے محبوب، جب ہم نے جو عنایات خصوصی آپ پر فرمائی ہیں وہ قلیل اور محدود نہیں بلکہ وہ بہت زیادہ ہیں۔ آپ خود سوچئے کہ جس فضل و کرم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی زبان قدرت سے کبیر فرما رہا ہے، اس کی حدود کا تعین کرنا عقل انسانی کے امکان سے خارج ہے۔ حضور کا سید ولد آدم ہونا، مقام محمود پر فائز ہونا، لوائے رحمت للعالمینی کا مرحمت فرمایا جانا، ختم نبوت کا تاج سر پر رکھا جانا، یہ اس فضل کبیر کے چند جلوے ہیں۔ اسی سے شان مصطفی کا کچھ نہ کچھ اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، بطور چیلنج کہہ دو کہ اگر اکٹھے ہو جائیں سارے انسان اور سارے جن اس بات پر کہ لے آئیں اس قرآن کے مثل، ان یأتوا بمثل ھذا القرآن لا یأتون بمثلہ، تو ہرگز نہیں لا سکیں گے اس کی مثل، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ وہ ہو جائیں ایک دوسرے کے مددگار۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ، بلا شبہ ہم نے طرح طرح سے بار بار بیان کی ہیں لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثالیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، پس انکار کر دیا اکثر لوگوں نے سوائے اس کے کہ وہ ناشکری کریں۔ وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، اور کفار نے کہا ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے آپ پر جب تک آپ روان نہ کر دیں ہمارے لیے زمین سے ایک چشمہ، او تکون لک جنت من نخیل، یا لگ کر تیار ہو جائے آپ کے لیے ایک باغ کھجوروں وعنب اور انگوروں کا، فتفجر الانہار خلالہا تفجیرا، پھر آپ جاری کر دیں ندیاں جو اس باغ میں ہر طرف بہہ رہی ہوں، او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، یا آپ گرا دیں آسمان کو جیسے آپ کا خیال ہے ہم پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے، او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا آپ اللہ تعالیٰ کو اور فرشتوں کو بے نقاب کر کے ہمارے سامنے لے آئیں۔
او یکون لک بیت من زخرف، یا تعمیر ہو جائے آپ کے لیے ایک گھر سونے کا، او ترقی فی السماء، یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں، ولن نؤمن لرقیک، بلکہ ہم تو اس پر بھی ایمان نہیں لائیں گے کہ آپ آسمان پر چڑھیں، حتی تنزل علینا کتابا نقرأ، یہاں تک آپ اتار لائیں ہم پر ایک کتاب جسے ہم پڑھیں۔ قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا، آپ ان سب خرافات کے جواب میں اتنا فرما دیں میرا رب ہر عیب سے پاک ہے، میرا رب کیا ہے؟ ہر عیب سے پاک ہے، الا بشرا رسولا، میں کون ہوں مگر آدمی اللہ کا بھیجا ہوا، میں کون ہوں مگر آدمی اللہ کا بھیجا ہوا ہوں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔